قراءت کی بھی ہے، فضیلت کی بھی ہے اور افتاء کی بھی ہے۔ اس سال آپ کے اس عظیم ادارے سے اساتذہ اکرام کے خلوص، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کی لگن، طلبہ پر ان کی شفقتیں اور مہربانیاں، اس سب کا نتیجہ آج 63 طلبہ کی دستار کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ جہاں اساتذہ اکرام کی شفقتیں اور طلبہ کی علمی، دینی، دنیاوی، جسمانی اور روحانی ہر تربیت سے آراستہ و پیراستہ طلبہ آپ کے سامنے موجود ہیں، جہاں اس میں اساتذہ کا خلوص شامل ہے، ان کی تربیت شامل ہے، ان کی محنتیں شامل ہیں، وہیں الحمدللہ جامعہ کے اراکین اور جامعہ کے ہمدرد اور معاونین، ان کا بھی بے پناہ ایثار اور ان کی قربانیاں اس میں شامل ہیں۔ کسی کی قربانی کو کمتر نہیں سمجھا جا سکتا، کسی کے تعاون کو کمتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہر ذرہ اپنی جگہ آفتاب ہے، کسی کی کوشش اور کاوش کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ بے شک الذنب لا ینسیٰ، گناہ نہیں بھلایا جا سکتا اور نیکی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ تو نہ نیکی بھلائی جائے گی نہ برائی بھلائی جائے گی۔ تو جو نیکیاں اراکین، اساتذہ، بحیخہ، ہمدرد، معاونین، طلبہ اور ان کے سرپرستوں نے کی ہیں، جن نیکیوں کو آج آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ نیکیوں کے گواہ، ان نیکیوں کے گواہ صرف ہم اور آپ ہی نہیں ہیں، بلکہ اس جامعہ کے در و دیوار ہیں، پورا شہر ہے، پورا ضلع ہے، اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ بھلایا نہیں جائے گا۔ یہ کوششیں، یہ کاوشیں امت کو ان کی دینی اور اخلاقی تربیت اور رہنمائی کے لیے ایک عظیم دستہ فراہم کرنا، یہ اس جامعہ کی 43 سالہ خدمات ہیں۔ 43 سال پر محیط ہیں یہ خدمات، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ دستار ہوگی، دعا ہوگی، 3 بجے نماز ظہر ہوگی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ جمالی لنگر ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو رخصت ہوں گے۔ چونکہ میں بہت اہم اور خاص باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں کسی تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، یہ جامعہ کسی تقریر کا نہیں، کسی تحریک کا منتظر ہے، اور الحمدللہ تحریک کے لیے جن باصلاحیت افراد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جامعہ ہر سال ایسے باصلاحیت افراد الحمدللہ تیار کر رہا ہے، اور یہ خدمت اسے انجام دیتے ہوئے آج 43 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ یہیں جاری رہے گا، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا رہے گا۔ ہم رہیں نہ رہیں، دنیا جب تک سلامت ہے اہل سنت کا جھنڈا انشاءاللہ بلند رہے گا، اہل سنت کے ادارے سلامت رہیں گے، اہل سنت کی مساجد سلامت رہیں گی، اہل سنت کی خانقاہیں سلامت رہیں گی، رہبران شریعت اور ہماری جو ہے روحانی اور ہماری جسمانی تربیت کرنے والے 2 عظیم دستے،
علماء اور صلاحہ، جو کہ دونوں ایک ہی ہیں، تو وہ انشاءاللہ رہیں گے اور ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی۔ آج 1400 سال کی تاریخ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم کسی بھی صدی میں کسی بھی جگہ کبھی بغیر کسی رہبر و رہنما کے نہیں رہے ہیں۔ 1400 سال سے ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے وارثین انبیاء ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ وہ آتے رہتے ہیں، وہ جاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہتا، اور وہ وارثین انبیاء ہمیشہ اپنی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ وارثین انبیاء جہاں علماء ظاہر ہیں وہی علماء باطن ہیں، جہاں علماء باطن ہیں وہی علماء ظاہر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وارثین انبیاء جو دینی، شرعی، روحانی علم کے پیکر ہیں، خواہ وہ علماء شریعت ہو، خواہ وہ علماء طریقت ہو، ہماری رہبری رہنمائی کے لیے الحمدللہ ہر وقت کمر بستہ اور تیار رہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، اور اس حقیقت کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ کتنے % مسلمان اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرتے ہیں، کتنے فیصد بچے مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ 10% بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، باقی 90% بچے مسلمانوں کے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں۔ اگر ان 90% کے دین اور سنیت کے تحفظ و بقا کا سامان، اس کا سبب اور وسیلہ اگر کوئی بنتا ہے تو وہی 10% بنتے ہیں جو مدرسوں میں آ جاتے ہیں۔ آج آپ واقعی مسلمان نظر آ رہے ہیں، وہ 90% جو اسکول اور کالج میں اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے 10% لوگ اپنا وقت مدرسوں میں دے رہے ہیں۔ یقیناً اسکول اور کالج آپ کی ظاہری دنیا کو سنوار سکتے ہیں، لیکن آپ کی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے آپ کو انہی 10% لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی کے لیے، اپنے رب سے کامیابی کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، سر اٹھا کے قیامت میں کھڑے ہونے کے لیے، ندامت و شرمندگی سے بچنے کے لیے انہی 10% سے آپ کو ملاقات کرنا ہوگی جنہیں وارثین انبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ بھی یقین سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت کے لیے تشریف لائے، تو وارثین انبیاء بھی آپ کی آخرت کا ہی کام کریں گے۔ ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ وارثین صرف علمی، صرف دینی اور روحانی طور پر ہی تیار نہ رہیں، بلکہ وہ مادی اور دنیاوی طور پر بھی بھرپور تیار رہیں تاکہ وہ ہر میدان میں آپ کے کام آ سکیں۔ اور یہ بھی ایک سنت الہیہ ہے، میں اگر یہ اساتذہ، یہ طلبہ، یہ علماء اگر یہ سب چھوڑ کر کاروبار کرنے چلے جائیں اور کاروبار والے کاروبار چھوڑ کے مدرسے چلے آئیں تو مجھے لگتا ہے دونوں ہی کام جو ہے وہ بند ہو کے رہ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دنیا کی طرف جائیں گے تو آخرت کا کام وہ لوگ نہیں کر سکیں گے جو دنیا کا کام سنبھالے ہوئے تھے۔
اور دنیا والے اپنا دنیا کا کام چھوڑ کے اگر ادھر آ جائیں گے تو چونکہ ان کے پاس یہاں کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ یہاں کا کام نہیں سنبھال پائیں گے۔ سنت الہیہ دیکھیں کہ ہمیں اس کام میں لگا دیا، آپ کو اس کام میں لگا دیا، آپ یہاں آ کے خدمت نہیں کر سکتے تو دین سے الگ آپ بھی نہیں رہے، آپ کا حصہ برابر جاری رہا، کیونکہ آپ ہی کا تعاون رہتا ہے، ہر اعتبار سے آپ ہی تعاون کرتے ہو۔ اگر آپ کا تعاون نہ رہتا تو ہم بھی آج کے دور میں کام نہیں کر پاتے، صرف ہمارا علم بھی کافی نہیں ہوتا، ہمارا علم اور آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اور جو دولت دی ہے اور جو اللہ نے وسائل عطا کیے ہیں، جب علم اور وسائل ملتے ہیں تو دین کا کام خود بخود چلتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک وہ جو مدارس میں بیٹھ کر کے خدمت انجام دے رہے ہیں، ایک وہ جو باہر سے بیٹھ کر کے مدارس کے لیے خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ قابل مبارکباد سبھی ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کوئی اپنے آپ کو ذرہ نہ سمجھے، ہر ذرہ آفتاب ہے، سب اپنی اپنی خدمتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی کاروبار اچھا کرنا ضروری ہے، آپ کو بھی ترقی کرنا ضروری ہے، آپ کو بھی دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہونا ضروری ہے، آپ کو دنیاوی تعلیم میں مضبوط ہونا ضروری ہے، آپ کو ایجوکیشن کے ساتھ آپ کو بزنس میں بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ایک اسٹرانگ بزنس آپ کو چاہیے، ایک مضبوط کاروبار اور تجارت آپ کو چاہیے، اور اگر آپ کے پاس مضبوط تجارت نہیں ہوگی، آپ معاشیات کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ مدارس کا تعاون نہیں کر پائیں گے، اور جب آپ مدارس کا تعاون نہیں کر پائیں گے تو پھر مدارس کا کام بھی آسانی سے چل نہیں پائے گا۔ جتنے آپ مضبوط ہوں گے اتنا ہی مدارس مضبوط ہوں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو صرف یہ سمجھ کے مضبوط مت کریے کاروباری دنیا میں کہ آپ اپنی فیملی کے کام آنے والے ہیں۔ آپ کی ایک فیملی مدارس میں بھی ہے، آپ کے بچے صرف آپ کے گھر پہ نہیں ہیں، وہ بھی آپ ہی کے بچے ہیں جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح آپ کو اپنی فیملی کے لیے ضرورت ہے اسٹرانگ ہونے کی، مضبوط ہونے کی، اسی طرح آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کچھ بچے ہمارے گھر پہ ہیں تو کچھ بچے ہمارے مدارس کے اندر ہیں جو وہ بھی منتظر ہیں ہمارے تعاون اور مدد۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کو اس وقت، میں صرف اس مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمام مدارس اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی مدرسے والے سے جا کر کے پوچھئے ان چند سالوں میں مدارس اسلامیہ کو جتنا خسارہ اٹھانا پڑا ہے، ماضی میں اتنا خسارہ آپ کو جلدی نظر نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ پبلک بزنس میں جب پسپا ہوئی، عوام جب کاروبار سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے کہ مدارس کا تعاون خود بخود کم ہو گیا اور مدارس کے لیے بڑا چیلنج کا سامنا ہو گیا۔ تو آپ اپنے لیے بھی اور اپنے مدارس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اور ہر اعتبار سے آپ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو بزنس سکھائیے، آپ ہر اعتبار سے انہیں مضبوط کریں گے۔ لیکن میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ جب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ کو مدرسے میں پڑھانا ہے تو پھر اپنے بچوں سے صرف اتنا ضرور کہیے، صرف ہماری رہنمائی ہی کافی نہیں ہے، صرف ہماری تربیت کافی نہیں ہے، صرف ہمارا پش اپ کافی نہیں ہے، صرف ہم انہیں پیچھے سے جو ہے وہ تقویت پہنچاتے رہے یہ کافی نہیں ہے۔ ان کو فیملی کی طرف سے یہ سپورٹ ہونا چاہیے کہ بیٹا تم پڑھو، تمہارے معاشیات کا انتظام ہم کریں گے، تم جاؤ مدرسے پڑھنے، کاروبار تمہارے لیے کھڑا ہم کریں گے، کل جب تم فارغ ہو کے آؤ گے تو تمہیں کمانے کی سوچنا نہیں پڑے گی، کاروبار تیار ملے گا۔ یہ سوچ بنانا پڑے گی مسلمانوں کو۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ مدرسوں میں جا کے بچوں کا مستقبل کیا ہے،
जिस तरह आप उस बच्चे के लिए तैयार रहते हैं जिसे स्कूल और कॉलेज में भेजते हैं, जिसके लिए आप अपनी जमीनें बेचते हैं, अपनी जायदादें बेचते हैं, जिसके लिए हॉस्पिटल बनाने का आप जो है वो अज़्म रखते हैं, जिसके लिए आप क्लिनिक बनाने का अज़्म रखते हैं, जिसको मेडिकल खुलवाने का आप मेडिकल स्टोर खुलवाने का आप अज़्म और हौसला रखते हैं, जिसके लिए आप स्कूल बना के देने का अज़्म और हौसला रखते हैं, जिसके लिए आप उनके लिए कारोबार खड़ा करने का, उनकी तिजारत में पैसा लगाने का, उनके लिए जमीन खरीद के डालने का हौसला और जज्बा रखते हैं, वो जज्बा आपको अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहाँ गुम हो जाता है। मेरी गुजारिश है आपसे, आपके बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले फाइनेंशियली उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप उस 10 साल के जमाना में उनके लिए कोई ऐसा अंपायर खड़ा न कर दे कि जब वो आलिम बन के आए तो उनके कारोबार, उनका माशी इंतजाम पहले से हुआ हो और फिर वो जान चुरा कर इल्म से भागे नहीं, मुफ्ती बन के भागे नहीं कारोबार करने के लिए, बल्कि उनका कारोबार चलता रहे कि उनके माँ बाप भाइयों ने उनके लिए कारोबार खड़ा कर दिया है और वो दिल खोल करके दीन की खिदमत कर सके और अपना पूरा वक्त बता सके। अगर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान के अहले खाना अहले खानदान ने उनकी फैमिली की जिम्मेदारी न ली होती तो यकीनन कुछ ना कुछ वक्त तो उनका फैमिली में जाता ही, लेकिन उनके अहले खाना ने कैसी कुर्बानी दी। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि मेरी बेटी की शादी आ गई है, सब बड़े भाई ने निपटा लिया, सब घर वालों ने निपटा लिया। आप भी ऐसा हौसला रखो ना, आप भी कुफ्ती के लिए, हाफिज के लिए, कारी के लिए, आलिम के लिए ऐसा हौसला रखो ना। अहले खाना अहले खानदान खासतौर से माँ बाप और बड़े भाई वो ये हौसला रखे कि जब अल्लाह की राह में दे दिया है तो बेटा तुम अल्लाह की राह में दीन का इंतजाम तुम करो, दुनिया का इंतजाम हम कर रहे, तुम दीन में लग जाओ, तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और जब ये इंतजाम माँ बाप नहीं कर पाते, जब फैमिली इस तरीके से उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एक घर में आलिम भी तैयार हुआ, मुफ्ती भी तैयार हुआ, एक घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एडवोकेट भी तैयार हुआ। एडवोकेट को जमीन भी खरीद के दी गई ऑफिस के लिए, इंजीनियर के लिए इंतजाम भी किया गया, उसकी जॉब के लिए 20 लाख 25 लाख भी खर्च किए गए, आलिम बन गया, मुफ्ती बन गया, उसको एक मस्जिद दिलवा दी 1500 रुपए की और उसको कभी पलट के नहीं पूछा बेटा तुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तेरी भी फैमिली है, तेरे भी। आपको बता रहा हूँ ये उलमा फाइनेंशियली क्यों वीक है, उलमा क्यों आखिर इतने कमजोर है, उसकी वजह यह है कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उसे। जैसा फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए वैसा फैमिली सपोर्ट उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा और इल्मा को नहीं मिल रहा है। अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो ये उलमा दीन ऐसा फैलाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, इसके लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, इसके लिए अपने को तैयार किया बस्ती बना करके, आपकी बस्ती है, आपने अपनी जिम्मेदारी में कमी कर दी। 10 साल पढ़ा, 12 साल मदरसे में पढ़ा, 12 साल में आप जमीन का एक टुकड़ा उसके लिए खरीद नहीं पाए, 12 साल में एक छोटी सी दुकान करके उसके 10-20 हजार रुपए महीने का इंतजाम आप नहीं कर पाए। हमने आपको मुफ्ती दिया था आपकी बस्ती के लिए, आपने उसे भेज दिया बाहर कमाने के लिए। हमने मुफ्ती इसलिए नहीं दिया कि आप अपनी बस्ती से 1000 किलोमीटर दूर उसे कमाने के लिए भेज दें, हमने आपको मुफ्ती इसलिए दिया था ताकि वो मुफ्ती अपनी बस्ती में रह करके अपनी बस्ती वालों की दीनी खिदमत कर सके। हमने इसलिए आपको मुफ्ती दिया है, हमने आपको आलिम इसलिए दिया है ताकि वो आलिम अपनी बस्ती में रह करके अपनी बस्ती वालों की दीनी खिदमत कर सके। लेकिन वो करता कब? जबकि आप उसके पीछे खड़े होते और आपने 10-20-25 हजार रुपए महीने का कोई उसका माकूल बंदोबस्त और इंतजाम कर दिया होता तो। और जाहिर सी बात है कि जब फैमिली ने ये सपोर्ट नहीं की तो उसे खुद खड़ा होना पड़ा। अब वो मजबूर है बाहर इमामत करने के लिए, अब वो मजबूर है बाहर जाकर के पढ़ाने के लिए, अब वो मजबूर है बाहर जाकर के देखभाल करने के लिए। चराग तले अंधेरा, चराग तले अंधेरा है। क्यों अंधेरा है ये चराग तले? हमारी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है कि अपने उलमा के लिए, मुफ्तियों के लिए इतना बस इंतजाम कर दो कि 15 से 20-25 हजार रुपए महीना उनकी जेब में दीन को छोड़ करके कमाने की जरूरत न पड़े, बल्कि दीन में लग करके उनकी जेब में आते। ये मेरी आपसे गुजारिश है बस। फिर आप बहारे देखना, जिस दिन आपने अपने आप से ये वादा कर लिया, उस दिन आपके बच्चे पढ़ने के लिए मदरसे ही आएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि हमारे माँ बाप हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए तैयार हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? अगर आपको लगे कि मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि शायद मैं आपको जो बात कह रहा हूँ उसको आपको समझना होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मैं अपने सामने एग्जाम्पल देता हूँ। मुफ्ती तैयब रज़ा साहब मिसबाही अज़हरी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनके वालिद माजिद ने इनको फुल सपोर्ट किया। इन्होंने फारिग होकर सिर्फ पढ़ाया नहीं, मुरसैना में जामिया कायम कर दिया, पत्तरे तनहा कर दिया। कोई कहे कि मेरी सपोर्ट, फुला की सपोर्ट, फुला की सपोर्ट नहीं, इन्होंने अपने बलबूते पर खड़ा कर दिया, अपने बलबूते पर इन्होंने खड़ा कर दिया। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हैं, ठीक है। मुफ्ती सादिक रज़ा साहब मिसबाही यहाँ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह, यहाँ तशरीफ फरमा लें। डोम घर में हजरत पढ़ा रहे थे, इतनी दूर पढ़ाने के लिए हजरत गए थे। मैंने हजरत से अर्ज किया कि आप आलिम और मुफ्ती बने हैं अपने जिले के लिए, आप वापस तशरीफ ले आइए। मुरादाबाद जिले वाले जानेंगे, वो अपने आलिम पैदा करेंगे वहां पे। आप आलिम बने हैं जिला रामपुर के लिए, आप वापस तशरीफ ले आइए और इंशाअल्लाह वल अजीज हम जितना अल्लाह ने हमें ताकत दी हम ख्याल रखेंगे। आज तशरीफ लिए, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कल्याण इस्लामिया में भी पढ़ा रहे हैं, रामपुर शहर की एक अजीम मस्जिद बिलाल को भी संभाले हुए हैं, और अपने चमरहुए में अपने घर पे भी खिदमत जारी है, अपनी बस्ती में भी। लेकिन डोम घर जाकर तो ये सब खत्म करो, तो इसलिए तो आलिम नहीं करे थे कि वहां चले जाएं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुफ्ती फैजान सकाफी साहब, अल्लाह ने सलाहियत दी है, ठीक है। अभी अगर बेंगलोर कर्नाटक कहीं निकल जाते हैं तो इसलिए तो आलिम नहीं बने, मुफ्ती नहीं बने कि बेंगलोर और कर्नाटक चले जाएंगे, इसलिए बने ताकि डिस्ट्रिक्ट रामपुर में अपनी खिदमत अंजाम दे सके। आज अंजाम इस्लामिया में मौजूद है, यहाँ भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बिलासपुर में भी अपना भरपूर वक्त दे रहे हैं। हजरत शेख तफसीर हजरत अल्लामा मुफ्ती अली अहमद साहब दावत मालीम, ये तो हमारे बुजुर्ग साथीज़ा हैं, सब इनकी शफ़क़त मेहरबानियाँ हैं और इन्हीं सबकी दुआएं हैं। मुफ्ती आज़म रामपुर हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद नजफ अली साहब कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती वली मोहम्मद साहब कादरी, शेखुल कुर्रा हजरत मुफ्ती हजरत क़ादी हनीफ साहिब और दीगर असातिज़ा इकराम। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि सब जा क्यों रहे बाहर। वालिद माजिद अली रहमा के बाद जब मैंने इदारा संभाला तो इदारा संभालने के बाद जो पहली दस्तार हुई थी, बच्चे भी इस बात के गवाह हैं, तो पहली दस्तार हुई थी, मैंने उस वक्त तक मैं उनकी जगह बैठा भी नहीं था जी। उस बैठने से पहले ही पहली दस्तार हुई थी, क्योंकि रजब में इंतकाल हुआ था और शाबान में दस्तार थी जी। उस शाबान में जिन बच्चों की दस्तार हुई थी, सबसे पहला मैंने यही प्रस्ताव रखा था कि जो बच्चे हमारे यहाँ से फारिग हो रहे हैं उनकी ऐसी मजबूत जगहें लगाई जाए कि वो किसी भी तरीके से अपने माशियात के लिए परेशान ना हो, ताकि वो खिदमत कर सके भरपूर तरीके से। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फारिगीन जामिया मौजूद है, अल्लाह ने इन्हें सलाहियत अता की है। मैं इनके अहले खानदान भी यहाँ मौजूद होंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये इसलिए आलिम बने हैं, ये इसलिए मुफ्ती बने हैं, ये इसलिए यहाँ से फाजिल बने हैं
تاکہ یہ جا کر کے اپنے اہل خانہ، اپنے اہل خاندان، اپنے اہل محبت، اپنے اہل شہر، اپنے اہل محلہ، اپنے اہل بستی کی دینی خدمت، روحانی تربیت کر سکے۔ اس لیے نہیں کہ آپ انہیں باہر اڑا دیں، لیکن یہ ہوگا کب؟ تو بس میری ایک ہی گزارش ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کو مدرسے پڑھنے بھیجو تو 10 سال بہت ہوتے ہیں۔ 10 سال میں اگر آپ سالانہ بھی 1 لاکھ روپیہ لگاؤ گے تو 10 سال میں 10 لاکھ روپیہ ان کے لیے آپ لگا دو گے۔ کوئی مدرسے والا آپ سے اتنی بڑی جو ہے وہ دولت نہیں مانگ رہا ہے۔ 10 سال میں کوئی آپ سے دولت نہیں مانگتا۔ کسی مدرسے کو آپ کو 10 سال میں بہت کچھ دینا نہیں پڑتا۔ اسکول کالج کی طرح لاکھوں لاکھ کی فیس اور لاکھوں لاکھ کا خرچہ آپ کو اٹھانا نہیں پڑتا۔ آپ اس میں لاکھوں لاکھ کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ جو لاکھوں لاکھ کا خرچہ وہاں اٹھاتے ہیں نا، یہ سمجھ لینا کہ میرے بچے پہ اتنا ہی خرچ ہو رہا ہے، اس بچے پہ بھی، وہ بجائے وہاں پڑھنے کے آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھڑا کر دیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ یہ 43 سال ہو گئے الجامعۃ الاسلامیہ کو۔ 43 سال میں الجامعۃ الاسلامیہ نے اپنی عظیم خدمات انجام دی ہیں اور بہت سارے علماء اور بہت سارے فضلاء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور اب تک بڑی تعداد الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 28 فروری 2024 عیسوی یعنی آج تک کل مفتیان اکرام 59 مفتیان اکرام الجامعۃ الاسلامیہ دے چکا ہے آپ کو۔ 59 مفتیان اکرام الجامعۃ الاسلامیہ آپ کو دے چکا ہے اور 310 علماء فاضل آپ کو دے چکا ہے اور حفاظ و قراء یہ سب ملا کر کے تقریباً 1122 آپ کو دے چکا ہے۔ تقریباً 1491 یعنی تقریباً 1500 فارغین آپ کو دے چکا ہے۔ اور یہ 1500 آپ کو لگے، یہ 1500 کی تعداد سے لے کر کے سادسہ تک، سابعہ تک بچہ ہمارے پاس پڑھا۔ اور جب آخری سال ہوا دستار کا تو دوستوں میں مشورہ ہوا یا ویسے ہی دل چاہا کسی اور ادارے میں چلا گیا اور وہاں سے دستار لے لی، یا فیل ہو گیا تو پھر وہ مجبوراً کہیں اور چلا گیا، اس نے دستار لے لی، یا پھر گھر والوں نے اس کو پڑھائی سے روک لیا کہ 7 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے تو وہ رک گیا۔ اس طریقے سے بہت بڑی تعداد گھٹی ہے فارغین کی۔ اگر یہ تعداد اس طریقے سے اور اس کے علاوہ اور مختلف طریقوں سے یہ تعداد گھٹی نہیں ہوتی تو یہ تعداد 1500 نہیں تقریباً 15,000 کے قریب، کیونکہ پڑھے تو ہزاروں بچے ہیں، ہزاروں بچے پڑھے۔ ایسے ہم سینکڑوں علماء آپ کو دکھا سکتے ہیں ہندوستان کے اندر کہ جنہوں نے اعدادیہ سے لے کر کے خامسہ، سادسہ اور سابعہ تک یہاں پر پڑھا ہے، لیکن انہوں نے دستار کہیں کسی اور مدرسے سے جا کر کے لے لی۔ تو ایسے بہت سارے طلباء ہیں۔ تو الجامعۃ الاسلامیہ نے عالم کم نہیں بنائے، بہت عالم بنائے ہیں، بہت فاضل بنائے ہیں، اور تقریباً پورا ضلع رامپور اس بات کا گواہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابن علی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، چمروے کی پوری جامع مسجد کے امام و خطیب، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور یہاں جتنے مجتمع جتنے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ، مہاراشٹر، آپ کرناٹک، بنگلور، ٹھیک ہے، پنجاب، آپ جس جگہ بھی پہنچ جائیں گے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ الجامعۃ الاسلامیہ کے فارغین آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، کیونکہ میں ہر جگہ کا الحمدللہ دورہ کر چکا ہوں اور ہر جگہ میری ملاقات الجامعۃ الاسلامیہ کے فاضلین اور فارغین سے ہوئی۔ میں شاہجہان پور پہلی بار پروگرام میں گیا تو جب پہلی بار میں پروگرام میں گیا شاہجہان پور تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ الجامعۃ الاسلامیہ کے فارغین ہیں۔ صرف شاہجہان پور میں 18 فارغین مجھے مین عہدوں پر ملے جو الجامعۃ الاسلامیہ کے فارغین، پورے شاہجہان پور، اور مین مسجدیں، مین ادارے 18 فارغین کے پاس ہیں۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی کہ میں بھی الجامعۃ الاسلامیہ سے فارغ ہوں، میں بھی الجامعۃ الاسلامیہ سے فارغ ہوں، میں بھی الجامعۃ الاسلامیہ سے فارغ ہوں، تو میں
میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا کہ ہم تو حضرت کے شاگرد ہیں، ہم تو حضرت کے شاگرد ہیں، اور حضرت کیسے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب کیسے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب کیسے ہیں، اور فلاں حضرت کیسے ہیں۔ میرے تو کیا خوشی کا کوئی امتحان ہی نہیں ہے۔ اللہ الحمدللہ آسام گیا ابھی، آسام میں نے الحمدللہ سفر کیا۔ آسام کا کافی بڑا دورہ تھا اور کئی دن کے پروگرام تھے الحمدللہ۔ والد ماجد علی رحمہ کے بعد ایک مرتبہ گوہاٹی کی طرف کا ایریا کور ہوا اور ایک مرتبہ ادھر سلچر کی طرف کا ایریا کور ہوا اس بار، اور بہت ساری سے ملاقات ہوئی، بہت ساری سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، دل خوش ہو گیا۔ ہندوستان کا کوئی بھی خطہ جہاں پر دین کی خدمتیں انجام دی جا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی انجامت الاسلامیہ سے وابستہ فارغ یا متعلق آپ کو کسی نہ کسی صورت میں، یا حضرت کا مرید یا حضرت کا متعلق اور محب آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ہندوستان کے ہر خطے میں الحمدللہ دکھائی دے گا، پورے ہندوستان میں الحمدللہ۔ تو الجامعۃ الاسلامیہ نے اپنی خدمات الحمدللہ بحسن خوبی انجام دی ہے، اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شعر اس وقت لکھا ہوگا حضرت نے کہ جب جامعہ کا سنگ بنیاد ہوا ہوگا۔ سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور یہ عظیم کارواں ہے، اور یہ عظیم درخت ہے جامعہ اسلامیہ جو آج آپ کے سامنے ہے۔ اس میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جامعہ کے وہ بانی اور اراکین جو ہمیں داغ مفارقت دے گئے، مگر ان کی یادیں اور قربانیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمدرد قوم و ملت علی جناب نور نبی چشتی صاحب، سابق صدر مجلس اعلیٰ جامعہ، ناشر مسلک رضا جناب منصور احمد صاحب رضوی، سابق صدر مجلس انتظامی جامعہ، مخیر قوم و ملت علی جناب الحاج سید نصیر الدین صاحب قادری ساگر، سابق صدر مجلس اعلیٰ و انتظامی الجامعۃ الاسلامیہ، مخیر قوم و ملت الحاج جناب ظہور احمد صاحب رضوی، سابق رکن مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب الحاج شفیع الدین برکاتی، سابق رکن مجلس انتظامی جامعہ، جناب الحاج شیخ علام الدین صاحب بوری، سابق صدر مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب الحاج صغیر احمد صاحب رضوی ازہری، سابق نائب صدر و محاسب مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب حضرت الحاج صوفی باصفا حسیب احمد صاحب جمالی جماعتی نوری، سابق رکن مجلس انتظامی جامعہ علیہ رحمۃ اللہ، علی جناب الحاج مسعود احمد صاحب رضوی سیفی، سابق رکن مجلس انتظامی جامعہ۔ یہ اراکین جو ہے وہ آپ نے، یہ وہ لوگ ہیں جو داغ مفارقت دے گئے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو موجود ہیں ان میں جو ہے وہ علی جناب الحاج نبی احمد صاحب قادری خازن مجلس جامعہ مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب الحاج شیخ خالد صاحب قادری برکاتی رکن خاص مجلس انتظامی جامعہ، اور جناب الحاج شیخ فرید الدین صاحب برکاتی رکن مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب الحاج شیخ محمد قمر صاحب رامپوری رکن مجلس اعلیٰ جامعہ، اور علی جناب الحاج حافظ قاری نبی حسن صاحب جمالی شہری رکن مجلس انتظامی جامعہ، اور علی جناب الحاج محمد کریم اللہ خان صاحب رضوی شاہدی رکن مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب الحاج سید عبد المغنی عرف مبین میاں جیلانی رکن مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب شعیب رضا عرف راجو صاحب نائب محاسب جامعہ، علی جناب محمد وسیم احمد عرف چاند بھائی نائب خازن جامعہ، علی جناب حبیب النبی چشتی جمالی عرف بابو جمالی چشتی جمالی رکن مجلس انتظامی جامعہ۔ یہ الحمدللہ یہ قافلہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر مفتی اعظم جلال پور حضرت علامہ الحاج مفتی محمد نجف علی صاحب قادری رضوی، شیخ التفسیر حضرت علامہ مفتی علی احمد صاحب عثمانی رضوی، ناظم تعلیمات حضرت علامہ مفتی ولی محمد صاحب رضوی جمالی، شیخ القراء حضرت قاری محمد حنیف صاحب نعیمی، حضرت مولانا مفتی ارشد علی صاحب، حضرت مفتی نقش علی صاحب، حضرت مولانا محمد نازل رضا صاحب رضوی شاہدی، جناب سید فیصل خورشید میاں صاحب، جناب مولانا مفتی محمد اسلام حسن صاحب رضوی، جناب حافظ قاری شکیل احمد صاحب رضوی، جناب حافظ قاری محمد یامین صاحب رضوی، جناب حافظ قاری محمد عرفان صاحب رضوی، جناب ماسٹر محمد فیض احمد صاحب جمالی، مولانا حبیب النبی صاحب رضوی جمالی، شفاہ اللہ شفاء تاما عاجلا لا یغادر سقما ولا علما، جناب قاری محمد اجیر الدین صاحب آسامی نوری، جناب مولانا محمد نور الاسلام، جناب مولانا مفتی فیضان ثقافی صاحب، مولانا مفتی محمد طیب رضا صاحب مصباحی ازہری، مولانا مفتی محمد صادق رضا صاحب مصباحی، جملہ مدرسین۔ اور آپ دیکھیں مولانا محمد ابن علی صاحب
जनाब अलहाज इश्तियाक हुसैन साहिब उर्फ मुनीम जी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। तशरीफ फरमा है सामने, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इधर तशरीफ ले आते तो बहुत अच्छा लगता, माशाल्लाह। आ जाए इधर, आ जाए, तशरीफ ले आए। और जनाब मौलाना खलील अहमद खान साहब नूरी, जनाब मौलाना अलहाज हकीम सकीर अहमद खान साहब नूरी, मौलाना ताहिर कादरी साहिब, जनाब मौलाना वली अहमद खान साहिब, जनाब अलहाज सैयद रियासत हुसैन साहिब साबिक प्लानिंग ऑफिसर, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। जनाब सैयद जाहिद मियां साहिब प्रोजेक्ट मैनेजर, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। जनाब बशीर अहमद साहिब अन्य बरकाती इंजीनियर, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। जनाब सैयद माजिद अली साहब इंजीनियर, जनाब मोहम्मद जुनैद खान साहिब नूरी शाहिदी बैंक मैनेजर, जनाब अलहाज मौशर अली साहिब साबिक ये वो उनका ओहदा लिखा हुआ है। जनाब अलहाज जाहिद मकसूद कुरैशी साहिब नूरी, जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद उवैस मियां साहिब, मौलाना मोहम्मद रफ़ी साहिब नूरी, शादाब महफूज हुसैन साहिब, मौलाना मोहम्मद रफ़ी साहिब तहसीनी, जनाब महफूज खान साहिब, मोहम्मद नसीम अहमद साहब कुरैशी, अबरार हुसैन साहिब रजवी शाहिदी, मोहम्मद आरिफ खान साहब रजवी शाहिदी, मोहम्मद आसिफ साहिब, मोहम्मद कमर साहिब सैफी यूनाइटेड साउंड सर्विस, जनाब अलहाज शकील अहमद साहिब सैफी, जनाब फैजान अहमद साहिब शब्बीरी, जनाब अमीर अहमद साहिब सैफी आरा मशीन वाले, जनाब हबीब अहमद साहिब रजवी मिठाई वाले, जनाब इदरीस अहमद साहिब सैफी। ये तरफशंदा सितारे हैं अल-जामिअतुल इस्लामिया के, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं के साथ, अपने ताउन के साथ, अपने इखलास और अपनी हमदर्दी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में शामिल हाल हैं। और आज इसके अलावा आप देखेंगे जो है वो मुफ्ती सैयद मोहम्मद ज़बीउल्लाह साहब, मौलाना सैयद इमदाद मियां साहब और मोहम्मद अनवर हुसैन साहब, अफसर खान साहिब पूरी, वो भी तशरीफ फरमाए माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। और कादी इदरीस अहमद साहब, रहमत अली खान साहिब जाई और डॉक्टर सैयद मोहम्मद काशिफ साहब और जनाब फैसल जी होंगी, जिनकी मुफ्ती अजद रजा खान की तहज्जुद है। जी उनकी फर्ज नमाजें मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, उनकी फर्ज नमाजें अपनी फर्ज नमाजें काउंट कर ले और मुफ्ती अजद रजा खान की तहज्जुद और दलाइल और खैरात की जो है वो का जो वजीफा है उसको काउंट करने की कितना है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, खून आला हजरत है, जमाना लगेगा, समझ में आया? हाँ, वक्त लगेगा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अली रहमा ने लिखा के बारे में जो है के हवाले से मलिकुल उलमा अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी अली रहमा ने सवाने आला हजरत में लिखा है कि इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी अली रहमा ने वाक़या बयान किया कि जिस बच्चे की दीवार को हजरत खदिर अलैहिस्सलाम ने कांदा लगाकर सीधा किया था और उनका खजाना महफूज हो गया था, उनके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन बच्चों की पिछली 14वीं पुश्त में कोई नेक दादा गुजरा था जिसकी बरकत से बच्चों का खजाना महफूज किया गया। पिछली 14वीं पुश्त में, पिछली 14वीं पुश्त में, पिछली 14वीं पुश्त में कोई दादा उनका गुजरा था जिसकी बरकत उन्हें मिली थी कि उनका खजाना महफूज कर दिया गया था। आला हजरत फरमाते हैं मैं तो अभी तीसरी ही पुश्त हूँ, अभी देखिए ये बरकतें कब तक जारी रहती हैं। आला हजरत तीसरी, मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम चौथी, और इधर आ जाइए उसके बाद ये तो अभी 5वीं 6वीं पुश्त चल रही है, अभी तो बहुत पुश्ते बाकी हैं। अभी इतनी सुकून की सांस लेने की क्या जरूरत है कि बरेली खाली हो गया, अभी बरेली का खाली होने वाला, अभी तो दुआए आला हजरत काम कर रही है, अभी तो दुआए आला हजरत, अभी तो दुआए आला हजरत काम कर रही है। और जो लोग भी अजद रजा खान पे एतराज कर रहे हैं उन्होंने कुरान की रोज तिलावत इतनी नहीं की होगी जितनी मुफ्ती अजद रजा खान ने फतावा रिजविया, फतावा मुफ्ती आजम और फतावा ताजुल शरिया का डेली मुताला कर रखा है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो अपनी औकात देखें, उसके बाद एतराज करें।
جی میں نے جس قدر فتاوی رضویہ، فتاوی مفتی اعظم اور فتاوی تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد افضل رضا خان دامت برکاتہ العالیہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، میں خود حیران تھا کہ ایک ایک لفظ ہو بہو ایسے ہی نو کے زبان جیسے ہوتا ہے کہ پڑھ کر کے پورا سناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنی کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کبھی جانا تو نصیب ہوتا نہیں ہے بارگاہ اعلیٰ حضرت، جی کبھی وہاں کی زیارت تو نصیب ہوتی نہیں ہے، کبھی وہاں پہنچ تو پاتے نہیں ہیں، نہ کوئی دیکھ پاتے ہیں، تو ادھر ادھر سے جو چمکادڑیں فیس بک پہ رہتی ہیں، جنہیں دن میں کچھ نظر نہیں آتا وہ رات کو نکلتی ہیں، اب رات میں سب سناٹا ہوتا ہے، انہیں کوئی دکھائی دیتا نہیں، تو صبح کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہے ہی کب، ارے تم کو دکھائی نہیں دیا۔ اگر چمکادڑ کو دن میں نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، سورج تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اور مفتی سید شاہد علی الرحمہ نے 50 سال بخاری شریف پڑھائی اور 50 سال درس حدیث دیا ہے، یہاں پر سب گواہ ہیں اس بات، الحمدللہ سب الحمدللہ۔ تو 50 سال درس حدیث دینے کے بعد اور ایسے عظیم درس دیے ہیں انہوں نے، ہم نے خود پڑھایا حضرت سے کہ کیسے بخاری کی جو عربی اور اردو شروحات ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے مفتی سید شاہد علی نے ساری شروحات گھول کے پی لی ہیں، چاہے فتح الباری ہو، چاہے عمدۃ القاری ہو، چاہے ارشاد الساری ہو، چاہے اردو کی شروحات ہو، ہم نے خود پڑھی ہے حضرت کے پاس۔ جس وقت کتاب الوحی، کتاب الایمان اور کتاب العلم پر بحث کرتے تھے، 46 تقریریں 46 دن لگاتار پونے 3 گھنٹے کی ہم نے ریکارڈ کی ہیں، جی جی 46 دن لگاتار، اور 46 دن لگاتار تقریریں کرنے کے بعد بھی تقریریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ 2 مہینے کے بعد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے، آپ نے افتتاح بخاری کرایا تھا ہمارا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا افتتاح بخاری بھی حضور تاج الشریعہ نے کرایا اور اختتام بخاری بھی حضور تاج الشریعہ نے کرایا۔ ہم وہ خوش نصیب اس جامعہ کے خادم ہیں اور طالب علم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں آج تک کسی نے، میں نے اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھا ہے، نہ میں کبھی سمجھوں گا، میں ہمیشہ سے طالب علم تھا اس ادارے کے لیے اور ہمیشہ رہوں گا۔ ہاں اپنے طلبہ کو اتنی ضرور نصیحت کروں گا اور بڑی مؤدبانہ اور مخلصانہ ان سے گزارش کروں گا کہ میرے پیارے عزیز، اب وقت ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، وقت ہے جامعہ کی خدمات کو قوم کے سامنے لانے کا۔ اپنی ادنا سے ادنا رویے سے بھی کبھی یہ ظاہر مت ہونے دینا کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ آپ سیرت مصطفیٰ پر نہیں چل رہے۔ سیرت ایک عملی مدرسہ ہے، سیرت صرف پڑھنے کی چیز نہیں، سیرت کرنے کی چیز ہے۔ لوگوں نے سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، سننا شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے سیرت ان کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ جن لوگ سیرت کو قصے کہانیوں کی طرح، افسانوں کی طرح پڑھنے کے بجائے اپنی عملی زندگی میں دکھانا شروع کریں گے، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی بہار پھر وہی آئی ہے جو خواجہ اجمیری کے زمانے میں آئی۔ جس طرح انہیں دیکھ کر کے لوگ داخل اسلام ہوئے تھے، پھر اسی طرح انشاءاللہ العزیز داخل اسلام ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اس کے علاوہ مرکزی درس اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ نے بہت ساری خدمات کی ہیں۔ وقت بالکل قریب ہے نماز کا، اور جو ہے دعا کا وقت بھی قریب ہے۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں پہلے سے کچھ بولوں، لیکن طلبہ تھے کافی تو انہیں پیش کرنا تھا، پچھلی بار طلبہ رہ گئے تھے تو اس لیے مجھے افسوس تھا۔ تو اساتذہ کی بھی ماشاءاللہ بھرپور تقریریں ہو گئی سب کی، اور طلبہ کی بھی ساری تقریریں ہو گئی۔ حضرت مولانا مختار صاحب شیر قادریت حفظہ اللہ ورعا، ان کو بہار میں پروگرام تھا حضرت کا، حضرت کو ذہن میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے حضرت نے دونوں جگہ وعدہ کر لیا۔ پرسوں میری بات ہوئی حضرت سے تو حضرت نے فرمایا کہ فیضان میاں میرے ذہن میں نہیں رہا اور بہار میں نے وعدہ کر لیا، اب میں کیا کروں؟ بہار والے تو کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہیں اور سننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو تو یہی آنا ہے۔ میں بولا حضرت عوام اور علماء میں یہی فرق ہے، وہ نہیں مانیں گے کپڑے پھاڑ دیں گے، ٹھیک ہے،
پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو جاری کریں گے اور کیا کیا الزام لگائیں گے. برائے مہربانی آپ وہاں تشریف لے جائیں. یہاں انشاءاللہ ہم آپ کی طرف سے معذرت کر لیں گے. ہم سمجھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عوام کے دلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ جس عزت کے ساتھ وہ دعوت دیتے ہیں اگر عالم علمی مجبوری کے تحت نہ آ سکے. ٹھیک ہے، نفس پرستی اور یہ عیش و عشرت، اس وجہ سے کوئی عالم نہیں پہنچتا پروگرام میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے مستی کر رہا ہے اور پروگرام میں نہیں پہنچا. کوئی نہ کوئی تو مجبوری ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پایا ہوگا. لیکن یہ بات صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ اس نے تو یہ سمجھا ہے کہ میں ایک مزدور کو بلا رہا ہوں اور میں نے اتنی مزدوری طے کری ہے اور آئے گا کیسے نہیں، میرا کام خراب کر دیا. میری تو اچھی خاصی دیوار کھڑی ہو جاتی اتنی دیر میں. اور چونکہ خاص طور سے ان اداروں کو، ان جلسوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے جنہوں نے بڑا موٹا چندہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ بدل وہی کاٹتے ہیں. میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جنہوں نے سب سے موٹا چندہ کیا ہوتا ہے قوم سے، سب سے زیادہ درد کسی مقرر کے نہانے کا انہیں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ اسی کے نام پہ چندہ کیا تھا. یہ تو مار کے ڈال دیں گے، کہیں گے اس نے تاریخ دی نہیں ہوگی، جھوٹ بولنے کا چندہ کر دیا نام. انہیں اپنے کپڑے پھٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس لیے آگے ڈالتے ہیں. آؤ گے کیسے نہیں، کھانا تو پڑے گا. ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہمیں قوم گنجا کر دے گی. آپ تو نہیں آؤ گے، اپنے شہر میں رہو گے، ہمیں تو یہی رہنا ہے. یہ تو رات دن گنجا کر دیں گے. جب نکلیں گے یہ ہے چندہ کرا تھا انہوں نے آگے سب، اور بنایا نہیں تھے، انہوں نے دعوت ہی نہیں دی تھی. ٹھیک ہے، تو بڑے مسئلے ہیں خیر عوام کے. اب غلطیاں کس کی ہوتی ہیں کس کی نہیں، لیکن میرا صرف اتنی گزارش ہے کہ دل میں وسعت پیدا کریں، احترام باقی رکھیں. کسی کے حال میں احترام نہیں جانا چاہیے. جو عالم سال کے 365 دن خدمت کر رہا ہے، راتوں دن خدمت کر رہے ہیں، صبح مدرسے میں دے رہے ہیں، شام مدرسے میں دے رہے ہیں، شام آپ کو پروگرام میں دے رہے ہیں، اپنا آرام دے رہے ہیں، اپنے بچوں کا ٹائم بھی جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، اپنی زندگی بھی، اپنا آرام بھی، سب کچھ خراب کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کے کسی ایک پروگرام میں نہیں پہنچ سکا، آپ اس کے 365 دن تو دیکھو. جی جی، یہ 365 دن کہاں جا رہے ہیں؟ یہ 365 دن آپ دیکھو. خیر بہرحال یہ مرکزی درسگاہ اہل سنت ہے. اور میں پھر آپ سے کہوں گا ایک بار، میں اچھا کروں تو میرا ساتھ دینا، میں غلط کروں تو مجھے ٹوک دینا، مجھے روک دینا. اس کا پورا اختیار سب کو حاصل ہے، میرے اساتذہ کو بھی، علماء کو بھی، عوام اہل سنت کو بھی. میں اگر اچھا کروں تو میرا ساتھ ضرور دینا. الجامعۃ الاسلامیہ اس وقت اپنی ترقی کی شکر پر ہے. 40 بیگھہ تقریباً زمین چور ہاسپٹل سے پہلے فرحان باغ کے سامنے اپوزٹ سائٹ میں پڑی ہوئی ہے. وہ 40 بیگھہ زمین ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 2006 سے الجامعۃ الاسلامیہ کی ہے. الجامعۃ الاسلامیہ کی خریدی بھی ہے، اس کی اپنی ملکیت میں ہے، اپنے تصرف میں ہے، اپنے قبضے میں، اپنے اختیار میں ہے. ویڈیو بند کر دو آپ.